Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are well and good. Today our lecture of discussion is epidemiology. What is epidemiology? Epidemiology کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں، it is the study of frequency, distribution and determinants of disease and other health related conditions in a human population. کہ یہ بائیولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں کسی ڈیزیز ہیومن پاپولیشن میں ڈیزیز کی فریکوینسی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوشن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور ڈیزیز کے جو ڈٹرمیننٹس ہیں اور ہیلتھ ریلیٹڈ کنڈیشنز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. It is also the application of this study to the prevention of disease and promotion of health. ایپیڈیمیولوجی میں جنرلی 4 جو ہیں وہ فیکٹرز یا 4 میجر پوائنٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جس میں ہیلتھ ہے. تو اگر ہم ہیلتھ کو ڈیفائن کریں، a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1948 میں ہیلتھ کو ڈیفائن کیا تھا. اسی طرح ڈیزیز کیا ہے؟ فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل ڈسفنکشن ہے. illness, a subjective state of not being well. and sickness کیا ہے؟ state of social dysfunctioning. کیونکہ اب یہاں پہ ہمارے یہاں اکثر illness and sickness کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو illness کیا ہے؟ یہ سبجیکٹو اسٹیٹ آف ناٹ بینگ ویل، کہ آپ کی کنڈیشنز یا فزیکلی آپ ویل کنڈیشنز میں نہیں ہیں. اور سکنس کیا ہے؟ کہ آپ کی کنڈیشن ویل نہ ہونے کی وجہ سے آپ سوشل فنکشننگ یا سوشل روابط بھی قائم نہیں رکھ سکتے. دا سائنس اینڈ آرٹ آف پریونٹنگ ڈیزیز، prolonging life, promoting health and efficiency through organized community effort is called public health. یہ ونسلو نے 1920 میں ڈیفائن کیا تھا پبلک ہیلتھ کو. آگے ہیں اس کے کچھ کمپوننٹس آف ایپیڈیمیولوجی. اسٹڈی کیا ہے؟ سسٹمیٹک کلیکشن، انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا. سب سے پہلے کوئی ڈیزیز آتی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. جیسے آج کل موجودہ دور میں جو ہے وہ وائرل کنڈیشنز یا جو آج کل لاک ڈاؤن کی صورت حال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. تو اب اس طرح کی سچویشن میں ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس پیشنٹس کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، پھر ان کو انالائز کیا جاتا ہے کہ وہ وائرس کیا ہے، اس کی اسٹرکچر کیا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ کہاں پہ اٹیک کرتا ہے، کن لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے. ایپیڈیمیولوجی انوالوز کلیکشن، انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن آف ہیلتھ ریلیٹڈ ڈیٹا. اسی طرح سیکنڈ کمپوننٹس جو ہے وہ فریکوینسی ہے، دا نمبر آف ٹائمز این ایونٹ اکرز، کہ کتنی دفعہ یا ایک مخصوص ٹائم میں کتنی بار جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے. ایپیڈیمیولوجی اسٹڈیز دا نمبر آف ٹائمز اے ڈیزیز اکر، یہ ڈیزیز کتنی دفعہ لائف میں ہو سکتی ہے. ہاؤ مینی، ایپیڈیمیولوجی از اے کوانٹیٹیو سائنس، جس کو مقداری طور پر کسی چیز کی کوانٹٹی کو میئر کیا جا سکتا ہے. تھرڈ کمپوننٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے، ڈسٹریبیوشن آف این ایونٹ بائی پرسن، پلیس اینڈ ٹائم. ایپیڈیمیولوجی اسٹڈیز ڈسٹریبیوشن آف ڈیزیز، کہ ڈیزیز کا پھیلاؤ کہاں کہاں پہ ہے. ہو، ویئر اینڈ وین. ایپیڈیمیولوجی ڈسکرائبس ہیلتھ ایونٹس، کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ ایشوز کہاں ہوئے، کب ہوئے، کیسے ہوئے، کس نے پھیلائے. پھر ہیں اس میں 4 فیکٹرز ڈٹرمیننٹس ہیں. فیکٹرز دا پریزنس اینڈ ایبسنس آف وچ افیکٹ دا اکرز اینڈ لیول آف این ایونٹ. ایپیڈیمیولوجی اسٹڈیز دیٹ what determine health events
It answers the question how and why, analyze health events, disease and other health related events ہیں ان کو بھی ایپیڈیمیولوجی کے ہی ڈسپلن میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. is not only the study of disease. The focus of epidemiology are not only patients. It studies all health related conditions. It's a broader science. 6th component ہے human population. Epidemiology diagnoses and treats communities, populations. Clinical medicine diagnoses and treat patients. Is a basic science of public health. اسی طرح 7 فیکٹرز جو ہے اس کی اپلیکیشن ہے. ایپیڈیمیولوجی اسٹڈیز ہیو ڈائریکٹ اینڈ پریکٹیکل اپلیکیشنز فار پریونشن آف ڈیزیز اینڈ پروموشن آف ہیلتھ. اٹ از اے سائنس اینڈ پریکٹس کہ ڈیزیز کو اسٹڈی کرنا ہے, اس کے بارے میں جانچ پڑتال, اس کی فریکوینسی, اس کے فیکٹرز, اس کی ڈسٹریبیوشن, کہاں کب کیسے, اور پھر اس کی سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے. پھر ان کی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپلیکیشنز کون کون سی ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل سائنس ہے ڈیزیز میئرمنٹ اور اس کے کنٹرول کے حوالے سے, جسے ہم ایپیڈیمیولوجی کا نام دیتے ہیں. تو یہ تھے کچھ بیسک کمپوننٹس آف ایپیڈیمیولوجی. تو آج کے لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو ایپیڈیمیولوجی کے بارے میں پڑھا. ایپیڈیمیولوجی کیا ہے, کن کن فیکٹرز کو ڈیل کرتی ہے, جس میں ہیلتھ ہے, ڈیزیز ہے, النس ہے, سکنس ہے. اسی طرح پھر اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں, اسٹڈی ہے, فریکوینسی ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, ڈٹرمنیشن ہے, ڈیزیز اینڈ ادر ریلیٹڈ ایونٹس ہیں. اسی طرح ہیومن پاپولیشن ہے, اپلیکیشن ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ہسٹری آف ایپیڈیمیولوجی کے بارے میں پڑھیں گے, اس کے اسکوپ کے بارے میں پڑھیں گے, اس کے پرپز اینڈ یوزز کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.